هذا البلد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین شریف کا درس چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، حوروں کی بشارت دیتے ہیں، غلمان کی بشارت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بشارت دیتے ہیں، کافروں کو جہنم کی عذاب کا ڈر سناتے ہیں، اللہ کی غضب کا ڈر سناتے ہیں۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پہلو ہیں وہ دونوں ہیں۔ تو یہاں جب کافروں کو ہر طرح سے تبلیغ کی گئی، انہیں اسلام میں داخل ہونے کا کہا گیا اور ساتھ میں اسلام نہ قبول کرنے کی سزائیں ان کو بتا دی گئی۔ قیامت، حساب اور کتاب کا معاملہ ان کے سامنے ذکر ہوا تو انہوں نے ان چیزوں کو مذاق سمجھا اور پھر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب سے اور آپ کے صحابہ سے مخاطب ہو کر وہ کہنے لگے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے تھے کہ وہ کب آئے گا تمہارا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی وعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، قیامت برپا ہوگی، قبر کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو ان سے بھی پوچھنے لگے کہ قیامت کب آئے گی، سزائیں کب ملیں گی، ہم کب مارے جائیں گے، ہم کب برباد ہوں گے، ہم پہ کب اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ یعنی یہ صرف نصیحت کے لیے یا عبرت کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ معاذ اللہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگمانی کرتے تھے۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ صرف ہمیں اسلام میں داخل کرنے کے لیے جھانسا دیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس بنا پر انہوں نے سوال کیا تو جواب رب ذوالجلال نے دیا، فرمایا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسون۔ کیا انتظار نہیں کرتے اس ڈر کی جب وہ انہیں پکڑے گی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قیامت کے ایک منظر کو بیان فرمایا کہ وہ جب صیحہ یعنی سور اولا جو اسرافیل پھونکیں گے، دنیا زیر و زبر ہو جائے گا، تمام لوگ مر جائیں گے، لیکن اس کی حالت یہ نہیں ہوگی جیسے آج کل ہمیں وقت سے پہلے بتایا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات والے بتائیں گے کہ بارش ہو رہا ہے، یہاں یہ ہوگا وہاں ہوگا۔ تو قیامت کا ایک ایسا منظر ہوگا کہ کسی کے علم میں نہیں، کوئی اس کی آنے کی اطلاع نہیں دے سکے گا۔ ایک شخص دکان پر جا کر کپڑا خرید رہا ہوگا، دکاندار نے کپڑے کے تھان کو کھول رہا ہوگا، وہ کپڑے کے تھان کو چیک کر رہا ہوگا، اسی دوران سور پھونکے گا، نہ اس کو تھان لپیٹنے کا موقع ملے گا، نہ کپڑے کو چیک کرنے والے چیک کرنے کے بعد اس کو تسلی کا موقع ملے گا۔ یعنی اسی وقت وہ دونوں، ایک تو تھان کھول رہے مر جائے گا، دوسرا اس کو چیک کرتا وہ مر جائے گا۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور ایک لقمہ لے لیا، دوسرے لقمے کے لیے پلیٹ میں ہاتھ ڈالا ہے تو موت واقع ہو گیا سونگ کی آواز سے۔ ہاتھ تک پہنچا ہوا ہے، موت کا واقعہ ہو گیا۔ ایک پیر سواری پر ہے، ایک پیر زمین پر ہے، موت واقع ہو گیا۔
گھر سے نکلا جا رہا ہے، منزل تک پہنچا نہیں، موت واقع ہو گیا، گھر کی طرف آ رہا ہے، ابھی گھر پہنچا نہیں، موت واقع ہو گئی۔ یعنی ایک اچانک معاملہ ہوگا، جو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، ان کو کسی قسم کی اطلاع نہیں ہوگی۔ اچانک رب الجلال کی طرف سے وہ کڑک کی آواز جو سورج کی طرف سے اسرافیل کو حکم ہوگا اور سب کے سب زیر و زبر ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ اپنے معاملات ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ کہیں زمین کی اطلاع پر جھگڑا ہوگا، کہیں کسی کو عہدے پر جھگڑا ہوگا، کبھی کسی کو ووٹوں کے کانٹیکٹ کا جھگڑا ہوگا، کسی کو عدالت کے کنہرے میں کھڑا ہو کر اپنے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ اسی دوران موقع کسی کو کچھ نہیں ملے گا، وہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور ان کو وصیت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، فلاں سے اتنا قرضہ دینا، فلاں کو اتنا دینا، یہ اس کو کر لینا۔ موت سے پہلے مرتے وقت ایک لوگ اپنے اپنے رشتے داروں کو، بیٹوں کو، اولاد کو بلا کر وصیت کرتے ہیں، بیٹا مجھے وہاں سفر کرنا، فلاں مولوی صاحب سے میرا جنازہ پڑھنا، فلاں سے اتنے پیسے میں نے لیے ہیں اس کو دے دینا، فلاں کو اتنا میں نے لینا تھا وہ ان سے میرے وفات کی بات لے لینا۔ دنیا میں وقت جاتے وقت ایک فوت شدہ جو موت کے قریب میں وصیت کر کے چلا جاتا ہے، لیکن قیامت کا ایسا منظر ہوگا، قرآن فرماتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ وہ وصیت کر سکیں گے، نہ گھر سے باہر لوگ اپنے گھر والوں کی طرف آ سکیں گے، اتنا موقع نہیں ملے گا۔ اور کافروں کو کہا گیا جنہوں نے پوچھا کہ تمہارا یہ وعدہ کب آئے گا، تم اگر سچے ہو۔ پھر فرمایا کہ كانت إلا صيحة واحدة، اس کے بعد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ سب کے سب اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف گرتے پڑتے دوڑتے جائیں گے، یعنی قبروں سے اٹھ کر جب وہ میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ينسلون، اجداث یہ جدسا کا معنی واحد ہے، جسدا اس کا واحد ہے جدسا، اور جدسا قبر کو کہتے ہیں۔ ينسلون بے خیالی میں، بے فکری میں اور پریشانی میں دوڑنے کو کہتے ہیں، یعنی پریشانی یا عالم میں کوئی اٹھ کر دوڑے اس کو ینسلون کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے سور پھونکنے پر سب کے سب مر جائیں گے، جو جہاں ہے وہاں گرے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس دوسرے سور تک بیچ میں 40 سال کا عرصہ گزرے گا، یعنی 40 سال تک ایک بے گور و کفن پڑے رہیں گے، کوئی کسی کا پوسانے ہاتھ نہ ہوگا، دنیا میں کوئی زیرو مخلوق موجود نہیں ہوگی، سب کے سب پڑے پڑے ہوں گے۔ 40 سال کے بعد جب دوبارہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو قبر والے قبروں سے اٹھیں گے، جو جہاں پڑا ہے وہاں سے اٹھے گا، اور یہ اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہتے ہیں ہائے خرابی، کس نے ہمیں ہمارے قبروں سے اٹھایا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ کافروں نے یہ قبروں سے اٹھنے والے تمام لوگوں نے یہ اس وقت اس لیے کہا کہ جو اس کے بیچ میں نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانی کے درمیان جو 40 سال کا عرصہ ہے، اس 40 سال کے عرصے میں اللہ رب العالمین ان کو کسی قسم کا عذاب نہیں دے گا، اور یہ اسی طرح پڑے رہیں گے جیسے ایک بندہ سویا ہوا ہے، اور سوئے ہوئے کو کچھ پتا نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، ایسے ہی یہ بے خبر پڑے ہوں گے۔ جب یہ اٹھیں گے تو اٹھتے ہی ان کو دیکھیں گے کہ سورج سنورنے پر ہے، دنیا گرم برم ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھر وہ حسرت کے مارے کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں اٹھایا۔ یعنی وہ قبروں میں سونے کو بہتر سمجھے گی قبروں سے باہر نکلنے کو، چونکہ وہ عذاب اس سے کہیں زیادہ ہوگا، تو وہاں وہ سوال کریں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ خرابی ہے، کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے قبروں سے۔ پھر خود ہی بولیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے، رحمان کا وہ وعدہ ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا تھا، جن کے لیے یہ کہتے تھے کہ کب آئے گا تمہارا وہ وعدہ،
سچے ہو. جب یہ منظر ان پر گزرے گی، جب یہ اٹھیں گے تو پھر کہیں گے ہاں یہ رحمان کا وہی وعدہ ہے. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے ہم سے سچ کہا تھا، پیغمبروں نے ہم سے سچ کہا تھا. لیکن اس وقت ماننا کسی کے کوئی فائدے کے کام نہیں آئے گا. اس وقت کا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا. جب قیامت برپا ہو جائے، غیب کا معاملہ نہ رہے اور سب کے سب ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد تصدیق کر لے تو وہ مانا نہیں رہ جائے گا. انکان الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون. جب ان کے بعد یہ سرخوں کی جائے گی، وہ سب کے سب جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی. یہ قرآن کریم نے قیامت کے منظر کو بیان کیا. روایت بہت سے میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کر رہا، لیکن ایک ایک آیت پر مفسرین نے کئی احادیث کو درج کر کے قیامت کے معاملے کو واضح کر دیا. تو یہ قیامت پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے. جو قیامت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے، اسلام سے خارج ہے. جو قبر سے زندہ ہو کر اٹھنے کا انکار کرے وہ قرآن کریم کا منکر ہے، اسلام سے خارج ہے. لہذا یہ اسلام کی بنیادی عقائد ہے جو یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ اس پر مزید کل گفتگو کریں.